بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. صدق الله مولانا العظيم. عزت مآب، عفت مآب، پردہ نشین، قابل صد احترام میری پیاری ماؤں اور بہنوں، ابھی آپ کافی دیر سے ہماری بہن سے دین و اسلام سے متعلق بہت ہی قیمتی باتیں سماعت فرما رہی تھی. وقت بھی کافی ہو چکا ہے. میں مختصر انداز میں کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کروں گا، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ اب تک آپ جو باتیں سن رہی تھی وہ باتیں آپ بالمشافہ سن رہی تھی. ہماری بہن آپ کے سامنے جو ہے بیٹھی ہوئی تھی اور آپ ان کی باتیں سن رہی تھی. میں جو بات کر رہا ہوں ابھی آپ کے سامنے نہیں ہوں، تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کا ذہن، آپ کی توجہ کچھ ادھر ادھر بھٹک جائے. اس لیے میں آپ سے ایک درخواست یہ کروں گا کہ اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات، دین کی بات اور قرآن کی بات کو جب تک عظمت کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ اور کامل یکسوئی کے ساتھ نہیں سنا جاتا ہے، اس وقت تک وہ بات فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتی ہے. اور اگر اس کو توجہ کے ساتھ سنا جائے تو اس کا فائدہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس پر اجر بھی ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرماتے ہیں. ایک بات مجھے اس حوالے سے یاد آئی، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کسی خاتون کا انتقال کا وقت قریب ہوا، نزا کی کیفیت تھی، اور اس نزا کی کیفیت میں وہ خاتون کی زبان سے عربی کے کچھ الفاظ نکل رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہذانی رجلانی یقولان لی ادخلی الجنہ. اطراف میں جتنے لوگ تھے وہ عربی جانتے نہیں تھے، وہ پریشان کہ آخر یہ خاتون جو ہے تو اردو کہنے والی، اردو بولنے والی، اور انتقال کے وقت عربی میں کچھ الفاظ اس کی زبان سے نکل رہے ہیں. بات تو بہت اچھی ہے لیکن کیا کہہ رہی ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے. کسی عربی جاننے والے کو ڈھونڈا گیا جلدی سے اور اس کو لے کر آیا گیا، تو اس وقت بھی ان کی کیفیت وہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ ہذان رجلان یقولان لی ادخلی الجنہ. وہ صاحب جو یہاں پر آئے انہوں نے دیکھا اور سنا تو کہا کہ ان کی زبان سے جو الفاظ جاری ہو رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک طرف اشارہ کر کے کہہ رہی ہے کہ میرے سامنے یہ دو لوگ کھڑے ہوئے ہیں، دو شخص کھڑے ہوئے ہیں اور مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ چلو جنت چلنا ہے، چلو جنت چلنا ہے، جنت میں چلے چلو. اور اس کے بعد اس خاتون کا انتقال ہو گیا. تو جن صاحب نے واقعہ نقل کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے گھر والوں کے پاس گئے، ان سے اصرار کیا کہ آخر ایسا کون سا عمل تھا کہ وہ کہنے والی زبان جو استعمال کرنے والی تھی اردو کی، لیکن انتقال کے وقت عربی اس کی زبان پر جاری ہو گئی اور الفاظ بھی ایسے ہیں کہ چلو جنت چلنا ہے. دو شخص آ کر کہہ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے فرشتے ہی ہوں گے. بہت زیادہ غور کیا گیا تو معلوم یہ ہوا کہ جیسے عام لوگ معمولات رہتے ہیں اسی طرح ان کے بھی معمولات تھے. لیکن ایک چیز جو ہم اکثر دیکھا کرتے تھے جو عام طور پر لوگوں میں نہیں ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب کبھی اذان کی آواز شروع ہو جاتی یا اذان ہونا شروع ہوتی اور جیسے ہی ان کے کان میں اذان کی آواز پڑتی، اللہ کا ذکر پڑتا، قرآن کی بات سامنے آ جاتی، وہ فوراً خاموش ہو جاتی. اور جتنے لوگ گھر میں کام کر رہے ہوتے ان سے بھی کہتی ہے کہ بالکل خاموش ہو جاؤ. اگر آپ آٹا گوندھ رہی ہے آٹا گوندھنا چھوڑ دو، اگر آپ سالن پکا رہی ہیں تو سالن پکانا چھوڑ دو، حتیٰ کہ اذان ختم ہو جاتی، وہ نماز پڑھتی اور اس کے بعد پھر اپنے کام سے لگتی. تو توجہ ہے، اللہ کے نام کا احترام ہے، ادب ہے، تو اس کا فائدہ ہے. ظاہری طور پر بھی فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی کے اندر جو ہے جنت کی بشارت دے دے. کتنی بڑی بات ہے. تو میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ میں مختصری بات کروں گا لیکن جتنی دیر بھی بات کروں
میں آپ کے سامنے نہیں ہوں، لیکن یہ امید کرتا ہوں کہ آپ بہت غور سے باتوں کو سماعت کریں گی انشاءاللہ۔ دوسری بات اور گزارش میری یہ ہے کہ اس نیت کے ساتھ بیٹھے کہ اللہ میں جو بات بھی یہاں پر سنوں گی اور جتنی باتیں اب تک میں سن چکی ہوں اس کو انشاءاللہ میں اپنی زندگی کے اندر عمل کر کے بتاؤں گی اور دوسرے لوگوں کو دین و ایمان کی بات بتانے والی بنوں گی۔ اگر یہ نیت سے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اگر ہم اپنی زندگی میں ہمیں مہلت نہ بھی ملے اور ہم کچھ کام نہیں کر پائیں گے تو بھی اللہ تعالی ہمیں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ بھئی ہمارے پاس تو دین مذہب کے اندر نیت کرنے پر بھی اللہ تعالی اجر دے دیتا ہے، اور زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے کہ بھئی کسی کو اشکال ہو سکتا ہے کہ بھئی جب آدمی زبان سے اقرار ہی نہیں کرے گا، خالی دلی کے اندر نیت رہے گی تو فرشتے اجر کیسا لکھیں گے؟ فرشتوں کو تو سننا چاہیے، ان کو کیسے پتہ چلے گا؟ غیب کا جاننے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس کا جواب علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے دل کے اندر کوئی اچھی نیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدن سے خوشبو ظاہر کر دیتا ہے۔ ایک ایسی خوشبو اس کے بدن سے نکلتی ہے کہ فرشتے اس خوشبو کو سن لیتے ہیں، سونگھ لیتے ہیں اور اس کو سمجھ جاتے ہیں اور وہ اس کا اجر لکھ دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات آپ توجہ سے سنیں، دوسری بات اچھی نیت کے ساتھ بیٹھیں۔ میں بہت مختصر بتاؤں گا، آج کا جو جلسے کا عنوان ہے کہ دعوت دین اور خواتین کا کردار۔ میری ماؤں اور بہنوں، ایک بات سب سے پہلے تو آپ کو ذہن میں بٹھانا ہے کہ اللہ کا بے پناہ ہمارے اوپر کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں جو نعمت عطا فرمائی ہے ایمان کی، اسلام کی، آپ یقین مانیں یہ دولت اور یہ نعمت دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت اس دنیا میں نہیں ہے جو ایمان اور اسلام کی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ہم چونکہ مسلم گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں اور اسی ماحول میں شروع سے جیتے ہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے مذہب کی تعلیمات کتنی پیاری ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ اسلام سے پہلے دنیا کے اندر جتنے بڑے کارنامے ہوئے، اسلام کی آمد سے پہلے دنیا میں جتنے بڑے کارنامے ہوئے، ان کارناموں میں عورت کا ذکر کہیں نہیں ملے گا، کہیں پر بھی نہیں ملے گا۔ بلکہ آپ کو یہ سن کر زیادہ حیرت ہوگی کہ دنیا کے جو پرانے مذاہب تھے ان مذاہب کے اندر تو عورتوں کو نحوست کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کے ظاہری الفاظ یہ ہیں کہ مجھے تمہاری دنیا کے اندر سے خوشبو پسند ہے اور نیک سیرت بیویاں پسند ہیں۔ تو اس وقت بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی یہ کہہ رہے کہ مجھے بیوی پسند ہے، یہ بات بھی کوئی کہنے کی ہے؟ لیکن اگر ہم پچھلی امتوں کا اور پچھلی تاریخ کا مطالعہ کریں اور ہمیں جب پڑھنے میں یہ بات آتی ہے کہ پچھلی امتوں کے اندر ایسا تھا کہ جو شخص کنوارا ہوتا، جو شخص بیچلر ہوتا، جو اپنے آپ کو تیاگ دیتا، جو سنیاس لے لیتا، تو اس کو سمجھا جاتا تھا کہ وہ بہت مقدس ہے، اور اگر وہ شادی کرتا، عورتیں اگر اس کی ہوتی اور بچے ہوتے تو یہ سمجھا جاتا کہ یہ دنیا دار آدمی۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ مجھے عورتیں پسند ہے، شادی مجھے جو ہے بیوی، جو نیک سیرت بیوی ہے وہ پسند ہے۔ یہ حکمت ہے اس بات کی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ مکہ میں تو ہم عورتوں کو بالکل ہیچ سمجھا کرتے تھے، یعنی ہمارے نظروں میں عورتوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ مدینہ میں آئے تو دیکھا کہ تھوڑا بہت عورتوں کا وہاں پر وزن تھا، لیکن اسلام نے عورت کو جو مقام دیا، جو مرتبہ دیا اور جو احترام دیا، وہ دنیا کا کوئی مذہب نہیں دے سکا ہے، کوئی مذہب نہیں دے سکا ہے۔ اسلام نے عورت کو مہر کا حق دیا، میراث کے اندر جو ہے تو اس کو حقدار ٹھہرایا، اس کے بچوں کی جنت جو ہے اس کے قدموں کے نیچے بنایا۔ کوئی مذہب ہے ایسا؟ کتنا بڑا مقام، اگر وہ ماں ہے، اگر وہ بیٹی ہے، اگر وہ بہن ہے، اگر وہ بیوی ہے، ہر رشتے کے اندر اسلام نے عورت کو ایک تقدس کے لباس کے اندر ملبوس رکھا ہے۔ یہ اسلام کا حسن ہے، اور صرف یہ ایک درجہ دے کر نہیں بٹھا دیا، بلکہ اسلام نے عورت کو مردوں کے مساوی ہر میدان میں رکھا ہے۔
تعلیم کا میدان ہو، دعوت و تبلیغ کا میدان ہو، معاشرتی مسائل ہو، کہیں پر بھی اسلام کے اندر عورت کو ڈی گریڈیشن کرنے کا کام نہیں کیا گیا، اس کے امتیاز کو کم نہیں کیا گیا۔ یہ جو دین اسلام جو اس وقت پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اور اللہ کرے اور یہ تو رہے گا، میں کیا کہوں بلکہ یہ تو قیامت تک رہے گا، اور جو پھیلا ہے، میں اور آپ جو آسانی کے ساتھ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر رہے ہیں اور شریعت مطہرہ پر عمل کر رہے ہیں، تو یہ جو ہم تک پہنچا ہے یہ صرف اور صرف مردوں کی محنت کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اس دین مذہب کے پھیلنے میں جتنا حصہ مردوں کا رہا ہے اس سے کم حصہ عورتوں کا نہیں رہا ہے۔ 2 منٹ رک جاتے ہیں اذان کے۔ اذان ہو چکی ہے، میں یہاں پر قبل اس کے کہ اپنی بات شروع کروں ایک مسئلہ آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر ہمارے مکان کے اور اطراف میں بہت ساری مساجد ہو تو فقہاء نے لکھا ہے کہ ہم اپنے سے قریب والی کسی ایک مسجد کے جواب دینے کے مکلف ہیں، ورنہ الحمدللہ ہم لوگ جن علاقوں میں رہتے ہیں یہ فلی مسلم میجورٹی علاقہ ہے اور اسی اعتبار سے مساجد بھی زیادہ ہوتی ہے، تو تسلسل کے ساتھ اذانیں ہوتی رہتی ہے، تو ایک ہی مسجد کے جواب دینے کے ہم مکلف ہوتے ہیں۔ تو بہرحال میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ دین اسلام جو ہم تک پہنچا ہے، اس کے پہنچنے میں صرف مردوں کا ہاتھ نہیں ہے، بلکہ دعوت و تبلیغ اور اسلام کے شیوع اور اسلام کے پھیلاؤ میں مردوں کے ساتھ ساتھ ہماری خواتین نے بھی ہمیشہ بڑھ چڑھ کر جو ہے حصہ لیا ہے۔ کیا آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل آغاز میں جب اسلام کی دعوت کا آغاز ہوا اور فرشتہ جبرائیل آپ کے سامنے آیا اور اس نے آ کر آپ کو زور سے بھیجا اور کہا کہ پڑھیے اللہ کے نام سے، یہ پہلا تجربہ تھا آپ کا اپنی زندگی کے اندر۔ بہرحال وہ سارا واقعہ ہوا اور آپ جو ہے بالکل گھبرائے ہوئے حضرت خدیجہ کے پاس یعنی اپنے مکان پر آپ تشریف لائے، اور وہاں آ کر حضرت خدیجہ سے آپ نے فرمایا کہ لقد خشیت علی نفسی، ایک دم گھبرائے ہوئے ہیں، پسینے میں شرابور ہے، سانس جو ہے آپ کا بکھرا ہوا ہے، اور ویسی حالت میں آ کر آپ حضرت خدیجہ سے کہتے ہیں کہ لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر لگ رہا ہے۔ کہ یہ عجیب کیفیت آج ہو گئی، میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک فرشتہ آیا اور اس نے مجھے زور سے بھیجا اور کہا کہ پڑھیے، میں نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا، اور اسی طریقے سے اس نے مجھے 3 مرتبہ بھیجا اور آخر میں کہا پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ، تو مجھے اپنی جان کا ڈر لگ رہا ہے۔ آپ بتائیے کہ نبوت کا ایک تسلسل جو 550 سال سے منقطع تھا وہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ جاری فرمایا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پہلا تجربہ ہے، اور آپ بالکل جو ہے اپنی جان کے چلے جانے کے ڈر سے جو ہے حضرت خدیجہ کے سامنے اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ کوئی سر کی عورت ہوتی تو بے چین ہو جاتی کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کون سامنے آ گیا تھا اور یہ کیا مسئلہ ہے، لیکن قربان جائیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پر۔ حضرت خدیجہ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ سنا کہ آپ یہ فرما رہے ہیں لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر محسوس ہو رہا ہے، تو اس وقت حضرت خدیجہ کے جو الفاظ ہیں، بخاری شریف کی روایت بالکل پہلا باب جو بخاری شریف کا ہے اس میں یہ حدیث ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، آپ اس طریقے سے سراسیم مت ہوئیے، آپ اس طریقے سے بے چین مت ہو جائیے، آپ کو اللہ رسوا نہیں کرے گا۔
آپ اس طریقے سے بے چین کیوں ہیں؟ اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم، آپ تو جو ہے رشتہ داریوں کو جوڑتے ہو، آپ جو ہے آپس میں محبتوں کا پیغام بانٹتے ہو، آپ لوگوں کے اندر امانت داری اور دیانت داری کا سبق دیتے ہو، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ یہ بہت اچھی کوئی خبر ہوئی۔ اگر آپ بتائیے کہ یہ تسلی نہ ہوتی اور پہلے مرحلے میں حضرت خدیجہ کی یہ تائید اور تصدیق نہیں ہوتی تو اس وقت میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے؟ پہلی خاتون کفار مکہ کی تردید سے، ان کی تکذیب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر دل برداشتہ ہو جاتے، اور دل برداشتہ ہو کر آپ جب اپنے گھر تشریف لے آتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو تسلی دیتی، اور ان کی اس تسلی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کے اندر جو تکدر پیدا ہو گیا تھا، جو آپ دل برداشتہ ہو گئے تھے، آپ کی وہ ساری دل برداشتگی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی تصدیق کی وجہ سے ختم ہو جاتی۔ کتنی تکلیفیں اٹھائی تھی حضرت خدیجہ نے؟ کیا آپ جانتی نہیں ہیں کہ شروع میں جب اسلام کا آغاز تھا تو کفار مکہ اکثر جو ایمان لانے والے ہوتے تھے ان لوگوں کو طرح طرح کی اذیتیں دیا کرتے تھے، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ان کا ہاتھ نہیں پہنچ پاتا تھا۔ اس کی وجہ آپ کا جو خاندان تھا وہ تو تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا جو اثر اور رسوخ تھا معاشرے کے اندر، وہ بھی اس کی ایک وجہ تھی کہ کفار مکہ براہ راست میرے اور آپ کے آقا کو تکلیف نہیں دے سکتے تھے۔ اتنے اثر و رسوخ کے باوجود حضرت خدیجہ نے شعیب ابن ابی طالب کے اندر جو آپ کا محاصرہ کیا گیا تھا، بائیکاٹ کیا گیا تھا، 3 سال تک اس کے اندر قید بند کی مصیبتیں جھیلی، اور اسی طریقے سے اسلام کی تائید اور تصدیق اور آپ کی پشپنائی وہ کرتی رہی۔ تو ہماری خواتین کا کردار اسلام کے شیوع میں، اسلام کے پھیلاؤ میں اور دعوت و تبلیغ کے لائن میں مردوں سے کم نہیں رہا ہے، ہر کس کم نہیں رہا ہے۔ پہلی شہادت کس کو نصیب ہوئی ہے اسلام؟ کیا آپ جانتے نہیں؟ حضرت عمار کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا یہ پہلی شہید خاتون ہے اسلام کے اندر۔ اور کیوں شہید کیا گیا؟ کسی ذاتی یا نجی مسئلے کی وجہ سے نہیں، اسی اسلام کی خاطر انہوں نے شہادت کا جام نوش فرمایا تھا۔ اور بھی بہت سارے آپ واقعات لے لیجئے، بہت ساری صحابیات کے آپ تذکرے پڑھ لیجئے حضرت، اور صرف جو ہے کوئی ایک میدان میں نہیں خواتین کا رول رہا ہے۔ جہاد کا مسئلہ ہو تو جہاد کے اندر بھی مردوں کے شانہ بشانہ عورتوں نے کام کیا ہے۔ کیا آپ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا وہ واقعہ نہیں جانتی ہے غزوہ خندق کے اندر کہ حضرت کہ ایک یہودی جب مسلمانوں کے خواتین کے حصے میں گھس آیا اور قریب تھا کہ وہ جو ہے خواتین کو زخمی یا شہید کر دیتا، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے اس کی گردن کاٹ دی۔ کئی واقعات، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا، حضرت ام عمار رضی اللہ عنہا، یہ وہ صحابیات ہے جو میدان جنگ کے اندر بالکل مجاہدین کے شانہ بشانہ زخمیوں کو پانی پلانے کا کام، مرہم پٹی کرنے کا کام، اور زخمیوں کو اور شہداء کو وہاں سے ایک کھلے میدان میں لے جانے کا کام، اور اسی طرح ان کے کھانے پینے کا نظم کرنے کا کام میدان جنگ میں کیا کرتے۔ اور دعوت و تبلیغ اسلام کے شیوع میں ان کا کردار کیسا ہے؟ بڑے بڑے صحابہ وہ عورتوں کی وجہ سے اسلام میں داخل ہوئے۔ کیا آپ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام میں داخل ہونے کا واقعہ نہیں پتہ ہے؟ کس قدر سخت مخالف تھے وہ اللہ کے رسول کے، اور کس قدر سخت مخالف تھے وہ اسلام کے، اور کس قدر سخت مخالف تھے وہ وحی الہی کے، لیکن اسلام میں داخل ہونے کا سبب اگر کوئی بنا تو ان کی اپنی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب بنی ہے۔ انہی کی دعوت پر، انہی کی تبلیغ پر، انہی کے سمجھانے پر وہ جو ہے غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور وہاں پر اسلام کو قبول کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسلام کی شوکت میں اور اسلام کی شان میں اور اسلام کے اور مسلمانوں کے وقار میں جو بلند جو ہے مرتبے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اضافہ کیا، وہ تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ، ابو جہل کے جو لڑکے ہیں، وہ اپنے والد ہی کی طرح شروعات کے دور میں اسلام کے مخالفین میں صف اول کے اندر ان کا شمار ہوتا تھا۔ غزوہ بدر کے اندر وہ جو ہے دشمنوں کی طرف سے آئے ہوئے تھے، لیکن جب فتح مکہ ہوا بھاگ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چند نام
کا اعلان کیا تھا کہ ان کو دیکھ کر ہی ختم کر دیا جائے، اسی میں ایک اکرمہ بھی بھاگ گئے مکہ سے، لیکن ان کی زوج محترمہ ام حکیم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر ان کے لیے جو ہے ایک پناہ نامہ لکھ کر لیا اور کسی طریقے سے ان کو ڈھونڈ ڈھانڈ کر اللہ کے رسول کی خدمت میں لے آئی اور وہ اسلام قبول کیے۔ کتنے واقعات! حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جو اللہ کے رسول کے داماد ہیں اور دو بیٹیاں آپ کی ان کے عقد میں ہیں، ایک کے بعد ایک۔ حضرت عثمان کے اسلام میں آنے کی وجہ کیا بنی؟ بہت دنوں تک انہیں تذبذب تھا، شروع میں وہ فوراً پہلے ہی دہلے کے اندر اسلام میں داخل نہیں ہوں گے، وہ اپنی خالہ حضرت سعدہ سے اس بارے میں مشورہ کر رہے ہیں اور سعدہ کہتی ہے کہ محمد جو بات کہہ رہے اس کو تسلیم کر لو، بالکل 100 آنے بعد جو ہے تو کھری ہے، اور وہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ کئی واقعات عورتوں کی ہماری تاریخ کا سنہرا باب ہے، وقت بہت کم ہے، محدود ہے، میں جو ہے اس بات کو جو ہے لمبانا نہیں چاہوں گا اور بڑھانا نہیں چاہوں گا، میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میری ماں اور بہنوں اپنے مقام اور مرتبے کو سمجھو اور پہچانو کہ ہماری تاریخ کیا رہی ہے۔ آج ہماری عورتیں صرف گھر کی 4 دیواری تک محدود ہو کر رہ گئی ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ذمہ داری کیا ڈالی ہے۔ ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم عورتیں اگر گھر کے اندر نمازی ہو جائے، مسلم عورتیں اگر گھر کے اندر دیندار ہو جائے، وہ قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے دیندار ہونے کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہے۔ ہرگز نہیں ہے۔ میں نے جو شروع میں قرآن کی آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم سب سے بہترین امت ہو، اللہ نے تمہیں برپا کیا ہے، تمہیں نکالا ہے، اس لیے نکالا ہے کہ تم جو ہے دوسروں کو بھلائی کا حکم دو، دوسروں کو برائی سے روکو۔ اور وہ جو صیغے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں اس کے اندر صرف مردوں کی تخصیص نہیں کی کہ یہ کام صرف مردوں کو کرنا ہوگا اور عورتیں اس کی مکلف نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے جو صیغے استعمال کیے، جو زبان استعمال کی، جو الفاظ استعمال کیے، وہ الفاظ مرد اور عورت دونوں کے لیے استعمال ہوئے۔ لیکن ہماری عورتوں نے سمجھا ہے کہ ہم اپنے گھر کو دیندار بنا لے، بس اسی میں ہماری معراج ہے۔ نہیں ہوگا، آج بھی ہمیں اپنے اس ماضی کے کردار کو زندہ کرنا ہوگا۔ آج ہماری وہ مائیں، آج ہماری وہ معمر خواتین جو اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو جاتی ہے، یا اللہ تعالیٰ جن کے بوجھ کو کچھ کم کر دیتا ہے، جن کی بہنیں آ جاتی ہے، جن کے بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، وہ فراغت کے اوقات ان کو نصیب ہوتے ہیں، وہ زیادہ تر ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے اور یہ ٹریجڈی ہے کہ ہماری وہ مائیں جو فارغ ہو جاتی ہیں وہ بجائے اس کے کہ اپنے اوقات کو دین و اسلام کی نشر و اشاعت میں، تبلیغ میں اور اچھائی کے پھیلانے میں، برائی کے روکنے میں استعمال کرتی، ان کا زیادہ تر اوقات جو ہے غیبت کے اندر، چغلی کے اندر، اس طریقے کے معاملات کے اندر صرف ہوتا ہے۔ آپ کو بتاؤں کہ شیطان اتنا چالاک ہے اور اتنا شاطر ہے اور اتنا ذہین ہے کہ وہ نیک لوگوں کے نیکیوں سے روکتا نہیں ہے۔ شیطان نیک لوگوں کو نیکی سے روکتا نہیں ہے، بلکہ وہ ان کے کیے ہوئے نیکیوں کو ضائع کرتا رہتا ہے۔ آج آپ بہت دیندار ہیں، آپ نماز پڑھ رہی ہیں، آپ گھر میں تلاوت کر رہی ہیں، آپ گھر کے اندر کتابی تعلیم کر رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی کا حق دب رہا ہے، کسی کی غیبت ہو رہی ہے، کسی کی چغلی ہو رہی ہے، کسی کا حق چھینا جا رہا ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے شیطان جو ہے آپ کے نیکیوں کو ضائع کر رہا ہے۔ بہرحال وقت ہو رہا ہے، میں مختصر انداز میں صرف ایک بات یہ بتا دوں آپ کو کہ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے اس ماضی کے کردار کو زندہ کریں۔ آپ کو اور ہم کو اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا ہوا ہے، اور آج ہم اپنے گھر کی 4 دیواری کے اندر جو دین ہے اس کو بھی ہم جو ہے صحیح سے اپنی زندگی میں نہیں لا پا رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا جو ہے سوالیہ نشان ہے، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اذان ہمارے بازو کی ہو رہی ہے، لیکن میں آپ کو پہلے مسئلہ بتا چکا ہوں کہ ایک اذان کے جواب ہم الحمدللہ دے چکے ہیں، اس لیے 2 منٹ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ آج اگر دعوت کا صحیح کام ہمیں کرنا ہے میری ماں اور بہنوں، تو یہ بات یہاں سے اپنے گرہ کے اندر گانٹ باندھ کر لے جائیے کہ سب سے پہلے آپ کو اور ہمیں اپنے گھر کے ماحول کو سدھارنا ہوگا، آپ کو اپنے بچوں کی تربیت کے اوپر توجہ دینی ہوگی۔ اس وقت ہمارے سامنے جو سب سے بڑا مسئلہ
ایک اژدہے کی شکل میں منہ کھولے ہوئے کھڑا ہے، وہ ہماری نوجوان مسلم بچیوں کے ارتداد کے اندر جو ہے ملوث ہونے کے ہیں۔ ایک دو نہیں، سینکڑوں واقعات ایسے ہیں، پورے ملک کے گوشے گوشے سے ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ مسلم نوجوان بچیاں، زیر تعلیم بچیاں اور تعلیم یافتہ بچیاں وہ جو ہے غیروں کا شکار ہو رہی ہے، وہ غیروں کا شکار ہو رہی ہے۔ اس کے تدارک کے لیے ہمیں اپنے گھر کے تربیتی نظام کو درست کرنا پڑے گا، اور وہ اسی وقت ہوگا جب دین میری اور آپ کی خود کی زندگی میں آئے گا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے آپ کی برکت سے یاد آئی کہ کہیں میں نے پڑھا تھا کہ ایک صاحب نے لکھا ہے، غالباً لندن کی بات ہے، کہ کسی اسکول کے اندر یا کالج کے اندر ٹیچر نے اپنے اسٹوڈنٹس سے پوچھا، مختلف بچے جو ہوتے ہیں سب سے پوچھا کہ بیٹا بتاؤ آپ کو کیا بننا ہے، آپ کو کیا بننا ہے۔ سوال ٹیچر کر رہی ہے اور ہر بچہ اپنی اپنی مرضی کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ بات کہہ رہا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے مجھے ڈاکٹر بننا ہے، کوئی کہہ رہا ہے مجھے انجینئر بننا ہے، کوئی کہہ رہا ہے مجھے ٹیچر بننا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ ٹیچر ایک بچے کے پاس آئی اور اس سے بھی پوچھا کہ بیٹا بتاؤ تمہیں کیا بننا ہے ان فیوچر، مستقبل میں آپ کیا بننا چاہتے ہو؟ تو اس بچے نے کہا کہ میں صحابی بننا چاہتا ہوں، میں صحابی بننا چاہتا ہوں۔ وہ ٹیچر کرسچن ہے، عیسائی ہے، اسے پتہ نہیں ہے صحابی کیا ہے۔ اس نے کہا بیٹا صحابی کیا ہوتا ہے، صحابی کیا ہوتا ہے، آپ صحابی کیوں بننا چاہتے ہو؟ تو اس بچے نے کہا کہ دیکھیے مس، مجھے تو پتہ نہیں ہے صحابی کیا ہوتا ہے، لیکن میری ممی نے مجھے بتایا ہے کہ بیٹا صحابی جو ہوتے ہیں وہ بہت بڑا ان کا مقام ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دنیا میں سب سے بڑا درجہ اگر کسی کا ہے تو وہ صحابی کا ہے، اور اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ میں تمام صحابیوں سے خوش ہو گیا اور اللہ نے ان کے لیے جنت جو ہے طے کر دی ہے، اس لیے میں صحابی بننا چاہتا ہوں۔ اس ٹیچر نے اس بچے کے ممی کو فون لگایا اور فون لگا کر کہا کہ آج دیکھیے میڈم، ہم نے اپنے بچوں سے پوچھا کہ آپ مستقبل میں کیا بننا چاہتے ہو۔ ہر بچے نے اپنی اپنی کچھ نہ کچھ ڈیزائر اور خواہش کو ہمارے سامنے پیش کیا، لیکن آپ کے بچے نے ایک عجیب بات کی، اس نے یہ کہا کہ میں صحابی بننا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ صحابی کیا ہوتا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ میڈم صحابی کا ڈیفینیشن مجھے اتنا آسانی سے میں آپ کو فون پر بتا نہیں سکتی ہوں، آپ ایک کام کریں ہمارے گھر پر تشریف لائیے، اسی بہانے آپ آ بھی جائے گی، آپ کے ساتھ کچھ چائے پانی بھی ہو جائے گی، اور اسی وقت میں آپ کو جو ہے مختصر وقت میں ساری بات بتا دوں۔ بہرحال وہ ٹیچر ان کے گھر پر گئی اور وہاں پہنچنے کے بعد ان صاحبہ نے اس ٹیچر کے سامنے صحابی کا ڈیفینیشن رکھا کہ ہمارے جو پیغمبر ہے، میسنجر آف گاڈ ہے، ان کے جو کمپینینس ہیں، ان کے جو صحابہ ہیں، ان کے جو ساتھی تھے، ان کے ساتھ جو کام کرنے والے تھے، جن لوگوں نے ایک بار اسلام کو قبول کر لیا اور دین اسلام کو اپنی زندگی کے اندر اتار دیا، اور اتار کر اس کو اپنی جگہ تک محدود نہیں رکھا بلکہ اس کو پھیلانے کے لیے پوری دنیا کے اندر پھیل گئے، اور ان کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو پوری دنیا میں پھیلایا، وہ لوگ صحابی ہیں۔ انہی کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وہ جو ہے اللہ ان سے خوش ہو گیا، وہ اللہ سے خوش تھے، ان کے لیے جنت ہے اور ان کا یہ درجہ ہے، ان کے یہ اعمال تھے۔ وہ ساری ہسٹری اس نے ٹیچر کے سامنے رکھی۔ ٹیچر بہت زیادہ متاثر ہوئی، اس نے صحابہ کے بارے میں اسٹڈی کرنا شروع کی، اور ہوتے ہوتے میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بایوگرافی اور آپ کی سیرت کو پڑھا، اور اس طریقے سے اللہ نے اس کو کی دولت ایمان سے جو ہے سرفراز فرما دیا، اس نے ایمان قبول کر لیا۔ کیا ذریعہ بنا ایمان کے قبول کرنے کا؟ ایک لٹریٹ، پڑھی لکھی، مہذب ان کے الفاظ میں وہ شخص جو ہے اسلام کے دائرے کے اندر آ رہا ہے اور سایہ عاطفت کے اندر آ رہا ہے، ایک بچہ اس کے ایمان کا سبب بنا ہے۔ اور وہ ایک بچہ کیوں بنا سبب؟ اس لیے کہ اس کی ممی نے، اس کی امی نے اس کو گھر کے اندر وہ ماحول فراہم کیا کہ وہ سارے ماحول کے اندر ڈاکٹر اور انجینئر اور اسٹوڈنٹ بننے کی خواہشات بچوں کے دلوں میں جنم لیتی ہیں۔ اس کے دل کے اندر یہ خواہش انگڑائی لے رہی ہے کہ میں وہ بنوں جو میری ممی مجھے بتا رہی۔ کیا آج دل پر ہاتھ رکھ کر آپ مجھے بتائیں کہ ہم اپنی اولادوں کو وہ ماحول اپنے گھروں کے اندر فراہم کر رہے ہیں؟ بچوں کو چھوڑیے، میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا ہماری زندگی کے اندر
میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پورے طور پر ہماری زندگی میں آئیں؟ کس اعتبار سے ہم جو ہے اپنے خیر امت ہونے کے اس دعوے کو ثابت کر سکیں گے کل قیامت کے دن اگر اللہ کے رسول پوچھ لیں؟ تصور کریں آپ کہ اللہ کے رسول ہے، میدان حشر ہے، حشر و نشر ہو رہا ہے، اور وہاں پر اگر یہ سوال کر لے اللہ کے بندے کہ بتا میری بندی، بتا میری امتی، یہ میری بیٹی فاطمہ کی زندگی تھی، یہ میری زوجہ محترمہ عائشہ اور خدیجہ اور دوسری ازواج مطہرات کی زندگی تھی، لیکن تیری زندگی کیا تھی؟ تیری بچی ارتداد کے دہانے پر پہنچ رہی تھی، تیری اولادیں جو ہے غیروں کے ساتھ جو ہے گلچھرے اڑا رہی تھی، کیا تو نے میرا جو ہے تو دین و مذاق کا مذاق بنا کر رکھا تھا؟ اس وقت کیا جواب دیں گے؟ تو خدا را اپنے مقام کو پہچانیے، اپنے کردار کو ہم نہیں ثابت کر پا رہے۔ آج میں بہت جسارت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، کہ غیر اقوام اگر ہمیں دیکھ کر اسلام کے اندر نہ آئے یا اسلام قبول نہ کرے تو یہ بہت بڑا خسارہ نہیں ہے کہ بھئی چلو ان کو پتہ ہی نہیں چلی بات، لیکن اس سے بڑا سانحہ اس وقت یہ ہے کہ وہ غیر مسلم جو کسی طریقے سے اپنے دلوں کے اندر اسلام کے حوالے سے کوئی نرم گوشہ رکھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کی اسٹڈی کرے اور اسلام کو اپنائیں، لیکن آج یہ حال ہے کہ وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر اسلام کے لیے نرم گوشے ہیں، وہ لوگ بھی آج صرف اور صرف میری اور آپ کی زندگی کو دیکھ کر اسلام قبول کرنے سے کوسوں دور بھاگ جاتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو کتابوں میں یہ پڑھ رہے ہیں کہ ان کے نبی کی زندگی ہے، ہم تو کتابوں میں یہ پڑھ رہے ہیں کہ ان کے نبی کے ازواج مطہرات کی زندگی ہے، ہم تو کتابوں میں پڑھ رہے ہیں کہ صحابہ ایسے ہوا کرتے تھے، اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلم عورتیں ایسی ہوتی ہیں۔ کیا حال ہے؟ ابھی ہماری بہن بتا رہی تھی کہ کس قدر ہمارے اندر رواجات اور خرافات، وہ آئیبرو اور فیشن، ہم اس کے دلدادہ ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا کہ رب کاسیات عاریات، کہ بہت ساری وہ عورتیں جو اس وقت دنیا کے اندر ملبوس پھرا کرتی ہیں، کل جو ہے وہ ننگی ہوگی اور جہنم کے گڑھوں کے اندر ایسے کپڑے، ایسا لباس، وہ فیشن، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اسلام کے پھیلاؤ سے روکنے کا سبب بنا رہی ہیں۔ تو خدا را اپنے مقام کو پہچانے، ہم کون ہیں؟ ہماری زندگی ہمارے گھر کے دائرے کے اندر محدود نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پورا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے ہم اپنی فکر کریں، اپنے گھر کا ماحول اسلامی بنائیں، بچوں کی تربیت اس نہج پر کرے۔ آپ کے ہاتھ میں سب ہے میری ماں، آپ کے ہاتھ، اگر آپ سدھر گئی پورا معاشرہ سدھر جائے۔ ایک بات میں بتا کر اپنی بات کو ختم کروں۔ کہیں میں نے پڑھا تھا کہ ایک بچی کی شادی ہوئی، شادی کے بعد رخصتی اس کی ہوئی، گھر وہ پہنچی ہے اور صبح اس سے جو ہے کہا جا رہا ہے کہ بیٹی چلو ناشتہ کرنا ہے۔ ساس کہہ رہی ہے، شوہر چلے گئے، شوہر جو ہے ہیڈ کانسٹیبل تھے، پولیس میں تھے، وہ باہر چلے گئے اپنی ڈیوٹی پر، اور ساس اب ان سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی چلو ناشتہ کرنا ہے۔ نند آ رہی ہے، چلیے بھابھی اٹھو نا، چلو ناشتہ کر لیں گے، چلو جلدی بہت ٹائم ہو گیا ہے۔ اور یہ محترمہ ہے کہ یہ ناشتے کے لیے تیار ہی نہیں ہوئی، ان کا کہنا ہے نہیں مجھے ناشتہ نہیں کرنا ہے۔ ساس نے جب بہت زیادہ اصرار کیا، بیٹا نہیں چلو ناشتہ کرنا ہے، طبیعت خراب ہو جائے گی، کافی ٹائم ہو رہا ہے، 12 بجنے کو آگے، تو کہنے لگی نہیں میں تو ان کے ساتھ میں ناشتہ کروں گی۔ پہلا دن ساس کے سامنے یہ کہہ رہی کہ نہیں میں تو ان کے ساتھ ناشتہ کروں گی، تو ساس تھوڑا سا ناراض ہو گئی کہ یہ کیا بات ہے، آتے ہی جو ہے تو اس کے نخرے شروع ہو گئے۔ انہوں نے بیٹے کو فون کیا، بیٹا بولے ناشتہ کرنے رہی ہیں، رات میں بھی کھانا کم ہوا تھا، طبیعت خراب ہو جائے گی، کچھ بھی مسئلہ ہوگا اپنے اوپر آ جائے گا، تم پہلے ادھر آؤ جلدی سے بھاگتے۔ وہ بندہ آیا گھر پر اور اس نے کہا کہ میں کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ کہا کہ نہیں مجھے نہیں کھانا ہے کھانا آپ کے گھر کا، میں نے اپنے ساتھ اپنے صندوق کے اندر بہت سارے چنے لے کر آئے، میں اسی کو ابال کے پکا کے کھا لوں گی، لیکن آپ کا کھانا نہیں کھانا ہے، اس لیے کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ بولے مجھ سے محبت کرتی ہو اور چنے کھاؤ گی، یہ کون سی بات ہے؟ کہا کہ اصل وجہ یہ ہے کہ مجھے یہ بتایا گیا کہ آپ پولیس میں ہو، آپ ہیڈ کانسٹیبل ہو، اور ساتھ ہی ساتھ میں نے جو تحقیق کی تھی شادی سے پہلے، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ جو ہے ہر طریقے سے انکم کے معاملے میں احتیاط نہیں کرتے ہو، رشوت بھی لے لیتے ہو اور لوگوں کو بچانے کے پیسے بھی لے لیتے ہو، یہ حرام ہے،
یہ حرام ہے، اور حرام کا ایک لقمہ بھی اگر بدن کے اندر جاتا ہے عبادتیں قبول نہیں ہوتی ہے، اور حرام کے ذریعے سے جو جسم بنتا ہے وہ سارا کی سارا جہنم کا ایندھن بنے گا۔ میں نہیں چاہتی ہوں میرے شوہر نامدار کہ کل کو قیامت کے دن آپ کا جسم جہنم کی آگ میں جلے، اس لیے میں چاہوں گی کہ میں آپ کے گھر کا میں بھی نہیں کھاؤں گی، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ بھی نہ کھائیں، آپ بھی یہ کھانا نہ کھائے، آپ جو ہے وہ رشوت کو چھوڑے، حرام کو چھوڑے، اس کے بعد میں اس گھر میں کھانا کھاؤں۔ آج ہے ہمارے گھر کا ماحول ہے، ماحول ہم بہت دنیا کے حوالے اللہ نے کر دیا ہے ہمیں۔ بہرحال وقت زیادہ ہو گیا ہے، درد بہت ہے، باتیں بہت ساری ہیں، باتیں آتی ہے، باتیں سنتے ہیں، لیکن جب تک اس کو دل میں نہیں اتاریں گے اور نیت عمل کی نہیں ہوگی اور اس کو اپنی زندگی کے اندر نہیں اتاریں گے، ان ساری باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے میں آج آپ سے عہد کرتا ہوں اور یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ آپ یہ وعدہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو برپا کیا ہے، جو پیدا کیا ہے دین اسلام کے پھیلاؤ کے لیے، اور دین اسلام کو انسانیت کا جو آخری فرد ہو سکتا ہے اس تک پہنچانے کے لیے ہیں، تو آج آپ یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم اس کا سبب بنیں گے، اور اس کا سبب اسی وقت بن سکتے ہیں جب آپ کی زندگی کے اندر بھی وہ دین موجود ہوگا۔ عمل کریں گے انشاءاللہ، اپنے گھر کو اسلامی بنائیے، اپنے ماحول کو اسلامی بنائیے، نمازوں کی پابندی کیجیے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ قرآن صرف ظاہری الفاظ کی تلاوت کے لیے نہیں ہے، اس کا ثواب اپنی جگہ، اس کا ثواب اپنی جگہ، لیکن خدا نے یہ پیغام آپ کے اور میرے لیے دیا ہے۔ وہ خدا ہم سے اس کتاب کے اندر کیا کہنا چاہ رہا ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، تو قرآن کو سمجھنے کی اور سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں، گھر کو اسلامی بنائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ہاں چلیے، ہاں پانی دے دیجیے۔